انسان کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے اور کیا پروردگار عالم انسانوں کو جہنم میں ڈال کر ان پر ظلم کرے گا؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، سبھی قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس وقت اس کا ساتھی شیطان کہے گا، پروردگار ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ اس پر خدا فرمائے گا، ہمارے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں تو تم لوگوں کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور نہ میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ خاص نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو امام صادق علیہ الألباب۔ السلام نے فرمایا، اس آیت میں قرین سے مراد شیطان ہے۔ بہار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 330۔ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں، شیطان بعض گناہگاروں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تفسیر المیزان فَهُوَ لَهُ قَرِین، سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ انسان کے جہنمی ہونے کی ایک وجہ اس کے برے ساتھی اور دوست ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے ان آیتوں میں شیطان کو جہنم میں لے جانے والا ساتھی کہا ہے۔ قیامت میں جہنمیوں کا ایک نعرہ برے دوست بنانے پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید ان کی بات کو اس طرح بیان کرتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت میں گناہگاروں کی آپس میں، گناہگاروں اور برے رہبروں کے درمیان اور گناہگاروں اور شیطان کے درمیان گفتگو ہوگی، اور ہر ایک کوشش کرے گا کہ اپنا گناہ دوسرے کی گردن پر ڈال دے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جھگڑے کے مناظر بیان ہوئے ہیں۔ من جملہ، کبھی ایک دوسرے سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، سورہ سبا آیت نمبر 31۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے، لیکن انہیں جواب ملے گا بل لم تکونوا مؤمنین، سورہ صافات آیت نمبر 29۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم خود ایماندار نہیں تھے۔ ایک اور جگہ برے رہبروں سے کہیں گے کننا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ ہم تمہارے پیروکار تھے تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے؟ اور ایک جگہ شیطان کو ملامت کریں گے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ مجھے سرزنش نہ کرو بلکہ خود کو سرزنش کرو، میرا کام تو صرف بلانا تھا، تم نے خود میری دعوت قبول کی تھی۔ موجودہ آیت بھی ابلیس ہی کی ایک بات ہے جو کہتا ہے پروردگارا میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے۔ جہنم ہمیشہ کہتی ہے
حل من مزید۔ جس طرح جہنمی لوگ دنیا پرستی، مال و مقام اور لوگوں کا مال کھانے سے سیر نہیں ہوتے اور کہتے ہیں حل من مزید۔ ناظرین، ہم نے خاص نکات کو جان لیا ہے، اب خاص پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، برا دوست اور ساتھی انسان کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ وہ انسان جو ابرار اور نیک لوگوں کا ساتھی ہو سکتا تھا، وہ شیطان کا ساتھی اور دوست بن بیٹھا ہے۔ نمبر 2، ابلیس اللہ کے رب ہونے کو مانتا ہے۔ نمبر 3، ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے کہ ابلیس قیامت میں اپنے ذمہ دار ہونے سے ہاتھ کھینچ لے گا اور گمراہوں سے بیزاری کرے گا۔ نمبر 4، ابلیس کہتا ہے کہ میرا کام صرف دعوت دینا اور وسوسہ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو مجبور کرنا۔ نمبر 5، انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ شیطان اسے گمراہ سمجھتا ہے۔ نمبر 6، قیامت میں جہنمی لوگ ابلیس سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ نمبر 7، قیامت میں شیطان سے جھگڑا لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے قیامت کے بجائے دنیا میں شیطان سے مقابلہ کرو۔ نمبر 8، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ نمبر 9، قیامت میں جھگڑا لڑائی اور بحث اللہ کے حکم کو بدل نہیں سکتے اور اس کے حکم میں تجدید نظر کا سبب بھی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 10، حکم کو بدل دینا اور ظالم کی سزا میں کمی کرنا مظلوم پر ظلم کا سبب ہے۔ نمبر 11، گناہگاروں کا جہنم میں جانا ایسا ظلم ہے جو ان لوگوں نے خود اپنے حق میں کیا ہے، نہ کہ اللہ نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے۔ نمبر 12، جہنم کے پاس بھی ایک طرح کا شعور پایا جاتا ہے اور وہ اللہ کی بات سنتی اور اس کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آیت نمبر 30 تک کی تفسیر کو جان لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے سوالوں کے جواب کو بھی جان لیا ہے۔ ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ انسان کے جہنمی ہونے کی ایک وجہ اس کے برے دوست ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید ان کی بات کو یوں نقل کر رہا ہے کہ اے کاش ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ گنہگار کا جہنم میں جانا خود اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ خدا نے اس کے حق میں کوئی ظلم کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔